آپ کو یاد ہوگا ہمارے پچھلے دور حکومت میں اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن 2015 میں ہوا تھا اور وہ پارلیمنٹ کا ایکٹ تھا، لوکل باڈیز ایکٹ 2015۔ آج دو باتیں ہو چکی ہیں۔ ایک تو جو الیکشن کمیشن ایک تو اس ایکٹ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو جو اختیار دیا گیا ہے سیکشن 6 میں کہ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین آپ نے کرنا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے یونین کونسلز کی تعداد 101 سے 125 کر دی ہے۔ اس بنیاد پہ بھی اب بلدیاتی الیکشن جو کہ 31 دسمبر کو ہونا تھا اس کی اثر 9 حلقہ بندیاں ہونی ہے 125 یونین کونسلوں کے اوپر۔ اور یہ جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے 24 دسمبر کے اپنے فیصلے میں سنا دیا ہے کہ یہ پریروگیٹو اور یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ نمبر آف یونین کونسلز ڈٹرمن کرے، جو اس وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے 125 یونین کونسلز کا تعین کیا جا چکا ہے اور 125 یونین کونسلز میں نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ دوسری بات کہ جو ایکٹ تھا 2015 اس کی بھی امینڈمنٹ ہو چکی ہے اور اسے اسمبلی پاس کر چکی ہے، اسے سینٹ پاس کر چکی ہے۔ دو باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کیا گیا ہے کہ جو یونین کونسلز 125 میں نے آپ سے کہا وہ اس ایکٹ کی امینڈمنٹ میں بھی مینشن کر دی گئی ہیں کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں یونین کونسلز 125 ہوں گی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات اس میں کی گئی ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ اس میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ طریقے سے وہ ہوگا، انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا، پورے ضلع پہ وہ الیکشن ہوگا۔ یہ دو امینڈمنٹ اس میں ہوئی ہیں۔ اب وہ بل صدر صاحب کے پاس ہے، صدر صاحب کا اختیار ہے کہ وہ 10 دن تک اسے رکھ سکتے ہیں۔ 4-5 دن گزر چکے ہیں، 5-6 دن میں اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹیکلی ایکٹ بن جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، گورنمنٹ نہیں کہتی۔ تو مجھے اب یہ بتائیں، میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ الیکشن آج چھوڑ دیں، یہ جو بھی یہاں پہ ساری لیٹیگیشن ہوئی ہے، کل جو فیصلہ ہوا، جو 24 دسمبر کو جو فیصلہ کیا گیا، اگر آج 31 دسمبر کو یہ الیکشن انہی 101 یونین کونسل پہ ہوتا ہے اور 6 دن بعد ایکٹ بن جاتا ہے جو بننا ہے اس نے انشاءاللہ، تو ان بلدیاتی نمائندوں کی اور ان منتخب چیئرمینوں کی جو میعاد تھی، جو عمر تھی، وہ 6 دن ہوتی صرف۔ 6 دن بعد انہوں نے خود بخود تحلیل ہو جانا ہے اور دوبارہ آپ کا الیکشن ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہوگا۔ یہ الیکشن آج اگر ہوتا تو یہ بلدیاتی نمائندے جو بھی منتخب ہوتے یہ اپنا میئر منتخب نہیں کر سکتے تھے، یہ اپنے ڈپٹی میئر منتخب نہیں کر سکتے تھے، میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بن سکتی تھی، اس لیے کہ ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ اور آج جو آنریبل جج صاحب نے ویری رائٹلی ہی سیڈ کہ جناب اتنے جو اخراجات ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن کر چکا ہے تیاری پہ، اس کا انہوں نے حساب مانگا، بالکل صحیح کیا، ظاہر ہے پبلک بنی ہے، کتنا خرچہ ہوا۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الیکشن اگر آج ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں اور یہ بلدیاتی نمائندے آپ صرف 6 دنوں کے لیے منتخب کرانا چاہتے ہیں، اور کس لیے کرانا چاہتے ہیں؟ جب یہ میئر نہیں منتخب کر سکتے، جب یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بن سکتی، تو 6 دنوں کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کس حوالے سے انعقاد پذیر ہونا چاہتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ تو لہذا جو امینڈمنٹ ایکٹ میں ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 6 دن بعد اس نے ایکٹ بن جانا ہے اور اس کے بعد اس کے تناظر میں ڈائریکٹ الیکشن ہوگا اور اسلام آباد میں جو 125 یونین کونسلز ہیں ان کی حلقہ بندی بھی اثر نو ہوگی۔ اب میں یہ بات کرتا ہوں جی کہ جو جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا جعلسازوں کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوتا آیا ہے، مسلسل ہم جھوٹ سن رہے ہیں۔ ویسے تو ان کی سیاست ہے ہی مکر اور فریب پہ مبنی، لیکن جتنا جھوٹ انہوں نے اس الیکشن میں بولا، اور سب سے زیادہ فواد چوہی صاحب وہاں وہ شروع ہوئے، انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے تو کینڈیڈیٹ ہی پورے نہیں ہیں، کبھی کہا 30 کینڈیڈیٹ ہیں 101 یونین کونسلز پہ، کبھی کہا 40 ہیں۔ میں اپنے بھائی فواد چودھری کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے اپنے گھر اپنے ضلع کی خبر لو۔ تمہارا بھائی جو الیکٹڈ ایم این اے ہے جیلم سے، وہ تمہاری جماعت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکا ہے، اپنے پہلے ضلع کی خبر لیں، اس کے بعد آ کے اسلام آباد میں آپ اپنے یہ جھوٹے بیانات اور جھوٹی منفی سیاست کریں۔ میں میڈیا کے سامنے اس سے پہلے بھی اور آج پھر اپنے اس وقت جو ہمارے بلدیاتی نمائندے اس الیکشن کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور جو لڑ رہے تھے وہ فہرست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صرف 2 یونین کونسلز کے علاوہ، اور وہ یونین کونسلز ڈیفینس ایریے کی ہیں،
جس میں پاکستان ایئر فورس ہے, پاکستان نیوی ہے, ڈیفنس کا ایریا ہے. اس کے علاوہ 99 یونین کونسلز پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور چیئرمین جو ہے وہ اپنے تمام تر انتظامات ان کے مکمل ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے تھے. تو لہٰذا یہ سب سے پہلا جھوٹا پروپیگنڈا, یہ لسٹ میرے سامنے ہے, میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ بے شک میڈیا کے بھائیوں کو دے دیں. دوسری بات کہ جناب اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف مسلسل پروپیگنڈا اور ڈرامہ کیے جا رہی ہے, مجھے اب یہ بتائیں کہ جو الیکشن ہمارے دور میں ہوئے بلدیات میں, اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہے, آخری الیکشن جو ہمارے دور میں ہوا 2015 میں, اس سے پہلے الیکشن جو ہے وہ 1979 میں ہوا تھا. تو یہ اعزاز پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہے کہ 1979 کے بعد 2015 میں پہلی دفعہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں, اور اس وقت گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی ہے اور وزیر اعظم ہے میاں محمد نواز شریف. وہ الیکشن ہمارے دور میں ہوئے, میٹروپولیٹن کارپوریشن بنی, اور ان کی جو میعاد ہے وہ کب پوری ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جنوری 2021, 2021 جنوری میں وہ ادارے تحلیل ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت رہتی ہے اپریل 2022, یعنی 1 سال 4 مہینے. 1 سال 4 مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں. یہ آج جو گلی گلی محلے محلے ڈرامے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اپنے دور حکومت میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, جب بلدیاتی الیکشنوں کی مدت ختم ہو گئی تو 1 سال 4 مہینے آپ کی حکومت قائم رہی, آپ نے یہ الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ اور جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ادارے جو جنوری 2021 میں تحلیل ہوئے, اس کے بعد انہوں نے الیکشن شیڈیول دیا. جب الیکشن شیڈیول دیا, پاکستان تحریک انصاف آرڈیننس لے کے آئی, لوکل باڈیز آرڈیننس 2021, یہ آپ میڈیا کے سب بھائیوں کو پتا ہے. اس آرڈیننس میں بھی ڈائریکٹ میئر کے الیکشن کی بات کی گئی. جو بات آج ہم کر رہے ہیں, ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی سپورٹ کر رہے ہیں, جو اپنے آرڈیننس میں آپ لے کے آئے تھے ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہو. وہ آرڈیننس عدالت کے ذریعے سیٹ اسائڈ ہوا, اور اس کے بعد یہ عمل چلتا رہا, آپ کی حکومت چلی گئی. لیکن 1 سال 4 مہینے نہ تو آپ انٹرسٹڈ تھے بلدیات کے الیکشن میں, اور نہ آپ یہ الیکشن جو ہے کروا سکیں. دوسری بات, پنجاب کی صورتحال لیں. آج آپ اداروں کو پہلے تو گالیاں دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ادارے بڑے قابل احترام ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جناب کے عدالتی حکم جو ہے, جو میں نے کہا کہ انتظامی بنیادوں کے اوپر ممکن نہیں تھا, اس پہ آپ آج باتیں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عدالتی حکم پہ عمل پیرا نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں ان سے, پاکستان تحریک انصاف سے, کہ پنجاب میں جب آپ حکومت میں آئے 2018 میں, تو سب سے پہلے آپ نے بلدیاتی نمائندے جو ہیں انہیں آپ نے معطل کیا. پورے پنجاب میں تمام لوکل باڈیز کے اداروں کو پی ٹی آئی حکومت نے سسپینڈ کیا سب سے پہلے. اس کے بعد وہ بحال ہوئے. کہاں سے بحال ہوئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اس کی بحالی کے بعد کیا آپ نے ان بلدیاتی نمائندوں کو اپنے دفتروں کا چارج لینے دیا؟ دفتر کھولے آپ نے. وہ ضلع کونسل کے چیئرمین, وہ یونین کونسل کے چیئرمین, وہ اپنے دفتروں کے لان میں میٹنگ کرتے رہے, آپ نے انہیں دفتروں میں نہیں گھسنے دیا. یہ ہے آپ کی عزت بلدیاتی اداروں کے لیے, بلدیاتی نمائندوں کے لیے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں اپنے مکروہ پروپیگنڈے کے ذریعے آپ یہ بات قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو بلدیاتی اداروں کے بہت حق میں ہیں؟ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, 13 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے پنجاب کی. آپ نے وہاں پہ یہ ادارے معطل رکھے. اور پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے بحال کیے, سپریم کورٹ میں دوبارہ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی, آپ اس میں بھی پیش نہیں ہوئے. اور جب تک آپ حکومت میں رہے, آپ نے بلدیاتی نمائندوں کو اور اداروں کو نہ بحال ہونے کے باوجود نہ چارج دیا, اور نہ اس کے بعد آپ نے وہاں پہ الیکشن ہونے دیے. تو یہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کی کہانی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھی ہے. اور آج یہاں پہ بڑا پروپیگنڈا, جناب ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں بلدیاتی اداروں کے اور ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں. پھر 4 سال میں مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس الیکشن کو فیس نہیں کرنا چاہتی.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کریڈٹ میں اسلام آباد میں کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں, کون سی ایسی خدمت آپ نے اسلام آباد کی ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ کیا جو آپ کے جھوٹے ڈرامے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر؟ کیا جو آپ اداروں کی تذلیل کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر؟ عمران خان کی منفی سیاست کے اوپر؟ وہ بھی دن بدن ایکسپوز ہو رہی ہے. ہر آنے والا دن عمران خان کی منفی سیاست کو, جھوٹی سیاست کو, ان کے فریب کو, ان کے مکر کو, ان کی دوہری شخصیت کو ایکسپوز کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری سیاست اگلے چند دن نہیں تو چند مہینے کی ہے. اس سے زیادہ وہ اب سروائیو کرنے والے نہیں ہیں پاکستان کی سیاست میں. اسلام آباد کی آپ نے جو 2-3 پروجیکٹ شروع کیے, 4 سال تک ان کو لٹکائی رکھا. ایک پروجیکٹ آپ مکمل نہیں کر سکے. رورل ایریا میں کوئی ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہو, اسلام آباد سٹی میں کوئی ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہو. ہاں اگر آپ نے کیا تو اسلام آباد میں جو ہمارے کوئی گرین پارکس ہیں, جیسے یہ گرلز لگی ہوئی ہیں, ان گرلز کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کا رنگ کر دیا, جگہ جگہ اپنے بورڈ اویزاں کر دیے. اس کے علاوہ آپ کوئی خدمت کی سیاست یہاں نہیں کر سکے. ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا جو ہمارے دور حکومت ہے, جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہ الیکشنز ہوئے تھے 2015 میں, ہمارے اس میٹروپولیٹن کارپوریشن میں مسلم لیگ نون کے میئر منتخب ہوئے. انہوں نے اپنے دور میں ڈیلیور کیا. ہم نے کوئی 150 سے زیادہ اس وقت بھی دیہات میں سوئی گیس دی, پانی کے پروجیکٹس دیے, بجلی کے پروجیکٹس دیے, روڈز بنی, کارپیٹنگ ہوئی. اس کے علاوہ کئی اور ایسے ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں جو سی ڈی اے کے ڈپارٹمنٹ سے کیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ دور حکومت میں موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, جو مشہور ہے شہباز اسپیڈ کے نام سے, ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے جو منصوبے, جو پیکیجز آ رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں میڈیا کے سامنے ان کا رکھوں گا پورا پروگرام. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کا رورل ایریا, اسلام آباد کا سٹی ایریا, ان کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہماری اس گورنمنٹ کے پاس کیا ہے. مسائل بالکل مختلف ہیں. جو مسائل بارہگاؤں کے ہیں, چراغ کے ہیں, روات کے ہیں, شکریال کے ہیں, وہ مسائل G10 کے نہیں ہیں, F6 کے نہیں ہیں, G6 کے نہیں ہیں. لیکن شہروں کے مسائل بہرحال موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا ایک کمپریہنسو پلان لے کے آئیں گے. لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اداروں کا بھی احترام ہے, ہمیں عدالتی فیصلوں کا بھی احترام ہے, اور ہم آئندہ بھی, پہلے بھی ان پہ عمل کیا, آئندہ بھی کریں گے. لیکن یہ ایک ایسی, آپ یہ کہیں کہ آبسٹیکل تھی, ایسی ایک انتظامی پرابلم تھی جس کی وجہ سے آج الیکشن انعقاد پذیر نہیں ہو سکے. آج جگہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں, کبھی کوئی دیواروں پہ پھلانگ رہے ہیں, کبھی اسکولوں کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. تو میں انہیں کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہ رونے دھونے سے, چھلانگے مارنے سے, ڈرامے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آئیں میدان میں مقابلہ کریں. میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں سے اگلا میئر مسلم لیگ نون کا بنے گا, اور ڈائریکٹ الیکشن سے بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم اپنے خدمت سے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے کہ جو فیصلہ ہوگا اسلام آباد کی عوام کو وہ بہترین فیصلہ ہوگا. جی پلیز, تھینک یو. پابندی لگی تھی اور جو آپ نے لگوائی تھی اور کورٹ کے تھرو ابھی تک لگی ہوئی ہے. آپ بتاتے ہیں گوئل ٹاؤن کا اتنا بڑا ایریا ہے اور پورے اسلام آباد کا ایریا ہے, آپ نے صرف اپنی زمینوں کے لیے وہ سارا کام کیا تھا. بتا دیں وہ کب پابندی ختم ہوئی؟ سوال سے زیادہ آپ نے کچھ, میں یہ کہوں گا کہ جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے وہ کمنٹس کیے ہیں. بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلی بات کہ پابندی ہم نے نہیں لگائی تھی, پابندی جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے لگی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے. میں سوئی گیس کے میٹرز کی بات کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار درخواستیں اسلام آباد میں ان سوسائٹیز کہ جن کے پاس این او سی نہیں ہے اس کے حوالے سے گئی تھی, اور اس پہ پابندی لگی کہ جناب جہاں این او سی ہو جس سوسائٹی کے پاس صرف اسے کنیکشن دیے جائیں. میں صرف آپ نے ایک سوسائٹی کا نام لیا, غوری ٹاؤن کا نام آپ نے لیا, وہ صرف ایک نہیں ہے, ایسی سینکڑوں سوسائٹیاں موجود ہیں اسلام آباد میں. اگر غوری ٹاؤن کو کسی نے ٹارگٹ کیا تو زیادتی کی ہے. ایسی سینکڑوں سوسائٹیاں موجود ہیں کہ جن کے پاس این او سی نہیں ہے. ان کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہم چیئرمین سی ڈی اے کے ساتھ, کل ہماری 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. آپ لوگ سی ڈی اے کو بھی کور کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, میں اور انجم وکیل خان صاحب انہی معاملات کے اوپر. اسلام آباد میں کچھ پلازاز کو رورل ایریا میں سیل کیا گیا, جرمانہ کیا گیا. میں نے سب سے پہلے سی ڈی اے سے احتجاج کیا
یہ نقطہ بھی کل ہم نے وہاں پہ رکھا کہ پرائیویٹ لینڈ اونرز جو ہمارے رورل ایریا ہیں، جیسے میں نے نام لیے چند آپ کے سامنے، سوہان، بلیترار روڈ، کھنہ، روات، بھراکو، بنی گالا، جو پرائیویٹ ہے، وہاں پہ کس حیثیت میں CDA جا کے ان پلازوں کو سیل کر سکتا ہے، کیسے وہ دکانیں بند کر سکتا ہے.